آلہ طیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. صلوات. ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند پر صلوات. دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں، مقدس مجلس اعظام میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. ناصر شاہ جی، ان کے بیٹے خانوادے نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد والے محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے. مالک سادات اعظام کی، بانیان کی، اور جو جو حاجات لے کے آپ ذکر امام میں تشریف لے آئے ہیں، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے. مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات. اجازت سے جناب نوکری شروع کی جائے. میں نے آپ کے سامنے سادات المومنین سورہ محمد کی 7 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے. پہلا جملہ ہی قابل غور ہے، پھر آسان سی مجلس ہے، مشکل تو حافظ صاحب پڑھتے ہیں. سورہ محمد 7 نمبر آیت، جس میں اللہ ایمان والوں سے کچھ مانگ رہا ہے. سرگودے والوں نے غور نہیں فرمایا. ایمان والوں سے کچھ مانگ رہا ہے. سرگودے والوں حد نہیں ہوگی، کائنات اللہ سے مانگتی ہے، اللہ ایمان والوں سے مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. آپ سلامت رہیں. حیدری. اب بتاؤں گا کیا مانگا، کس نے دیا، کس ایمان والے نے نہیں دیا، یہ بتائیں گے، مگر مانگ کس سے رہا ہے؟ ایمان والوں سے. جب یہ آئے جناب مفضل نے میرے چھٹے امام کے سامنے پڑھی نا، کھڑے ہو کے کہتے مولا ایمان والے اس قابل ہیں. آئے ہائے، جو ایمان والا بیٹھا اس کا اڑنے کو دل کرے گا. کہ مولا ایمان والے اس قابل ہیں کہ اللہ خالق ہو کے، قادر ہو کے، قدیر ہو کے ایمان والوں سے مانگ رہا ہے. ان ایمان والوں کے پاس کمال کیا ہے؟ میرے چھٹے امام کہتے مفضل ان کے پاس ایک ہی کمال ہے، وہ ہے میرے دادے علی کی ولایت. اللہ اکبر. اس ولایت علی نے، آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، اس ولایت علی نے ایک تو آپ کو ممتاز کیا ہوا ہے، دوسرا اس قابل بنا دیا ہے کہ اللہ تم سے کچھ مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. بھئی ہم سارے یہاں الحمدللہ بحمدللہ ہم شیعہ بیٹھے ہیں، اور شیعہ جو ہے نا 3 کیٹاگریوں سے باہر ہیں. میں تو دسنی ہے تو کہنا ہاں جی ایسے، یا آپ صاحب ایمان ہیں، یا آپ مومن ہیں، یا آپ متقی ہیں. یہ درجے ہیں نا. کوئی صرف بیچارہ سادہ سا صاحب ایمان ہے، کوئی ترقی کر کے مومن ہو گیا، کوئی نماز روزے رکھ کے متقی ہو گیا. اچھا لگے تو سبحان اللہ کر دینا. اگر آپ سارے صاحب ایمان ہیں تو علی کل ایمان ہے. تھوڑا سا سبحان اللہ بنتا ہے. اب سلامت رہیں. اگر آپ صاحب ایمان ہے علی کل ایمان ہے. آپ اگر مومن ہے علی امیر المومنین ہے. آپ اگر متقی ہے علی امام المتقین ہے. تو آپ شیعہ کس کی وجہ سے ہیں؟ بولو تو صحیح ہے. صاحب ایمان کس کی وجہ سے ہیں؟ مومن متقی کس کی وجہ سے ہیں؟
اگر آپ سے علی واپس لے لیا جائے آپ کے پلے رہتا کیا ہے؟ نہیں، ایک چیز رہتی ہے ملک صاحب، میں بتانے لگا ہوں، ایک چیز رہتی ہے۔ اگر آپ صاحب ایمان علی کی وجہ سے، مومن متقی جو کچھ بھی ہیں علی کی وجہ سے، اگر آپ سے علی لے لیا جائے نا تو باقی صرف جہنم بچتی ہے۔ ہائے ہائے، اس لیے تو مصطفیٰ نے کہا تھا یا علی ساری دنیا تیری محبت اور ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اللہ اکبر، جہنم بنی ہی منکر ولایت۔ اب سلامت رہے تو پھر اب غور فرما رہے صاحب ایمان مومن متقی سارا کچھ علی مولا کی وجہ سے ہے۔ اگر اس شیعت میں سے دو چیزیں فی الحال نکل جائیں نا، علی اور عزاداری، تو پھر باقی سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے۔ اے کس سے کتاب ہے؟ مومن سے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ جنہیں میں نے روز سنیا ہے اور میں تھوڑے کو نہیں عمل سب پڑھ لیا، ان سے تو یاد ہونا چاہیے۔ اور جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آئے نا، ترجمہ ہوتا ہے اے علی والو۔ چلو جیڑا ہوئے گا علی اللہ تے بولے گا نا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کہتا تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ کیا ایمان والوں سے رہا؟ تو پھر ایمان والوں آج اللہ کی مدد کرو۔ میں روایت پڑھی نہیں، اے قرآن اندروں کر لیا سورہ محمد کے 7 نمبر آیت دے، اللہ کہتا ہے ایمان والو تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ناصر شاہ جی، پاکستان کی دیواریں کالی کر دی گئی، یا علی مدد کاٹ کے لکھا گیا یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، مدد صرف اللہ سے مانگو۔ تو کہتا مدد صرف اللہ سے مانگو، اللہ سورہ محمد میں ایمان والوں سے مانگ رہا۔ اگر مدد مانگنا شرک ہوتا، اللہ قرآن میں ایمان والوں سے مدد کیوں مانگتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ نے ایمان والوں سے مدد مانگی ہے۔ یار قرآن شیعہ سنی نہیں دے، حیدری۔ اب غور فرما رہے ہیں بھائی، کہتے ہو مدد صرف اللہ سے مانگو، اللہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اور میں مدودی کا ترجمہ فی الحال پیا کرتا جے، حافظ صاحب والا ترجمہ کیتا بندے پھڑکڑ گئے، جگہ خطرناک ہے، سر سے سیدھا سیدھا ترجمہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، چلو پہلے مدودی والا ترجمہ کرتے پھر بعد میں کریں گے۔ جب یہ آیت آئی نا کہ تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تو جس میں رکھتا نہیں اس کی مدد کیسے کرے؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا سنو، جس نے مجھ محمد کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی ہے۔ اب جو محمد کا ناصر ہے وہی اللہ کا ناصر ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، اور سبحان اللہ ہی کر دے ہو۔ ایسے ہی نا کہ جس نے محمد کی مدد کی اس نے، بھئی اللہ جسم نہیں رکھتا، ساروں کا عقیدہ نا اللہ جسم نہیں رکھتا، تو پھر مدد کس کی کرنی ہے؟ محمد کی۔ کہلائے گی کس کی؟ اللہ کی۔ جو محمد کا مددگار وہ حقیقت میں اللہ کا مددگار۔ اب اللہ اس مددگار کی مدد کیسے کرے گا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ کہتا ہے ایمان والے تمہارے قدموں کو اتنا مضبوط کر دوں گا تم محمد کو چھوڑ کے بھاگو گے نہیں۔ ہائے ہائے، ایمان والا محمد کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے۔ جو محمد کا ناس ہے وہ اللہ کا ناس ہے۔ مل کے شیعہ سنی بتاؤ، احد کے میدان میں محمد کی مدد کون کرتا رہا؟ چھوڑ چھوڑ کے
کر دیو حیداری یہ بتا آپ نے غور فرمایا یار قرآن کو سمجھتے پتہ نہیں کیوں نہیں ہے تھی مدودی ہی ترجمہ پڑھ لو بھئی اللہ تو جیسے رکھتا نہیں اس کی مدد کیسے کرنی تو انہیں لکھیا محمد کی مدد تو پھر احد میں محمد کی مدد کون کرتا رہا میرا مولا علی تے بھاگتا کون رہا دیکھیں آج کل تو جوان سارے بچے جانتے بزرگوں کی خیر ہے وہ کہو نا تو فلاں احد پہ بھاگ گئے تھے تو مولوی ہتھی پہ آگے گیا تھا خبردار وہ بھاگے نہیں تھے تشریف لے گئے تھے یار کو پڑھے لکھی گالی کی تھی وہ تشریف لے گئے تھے قرآن کہتا ہے جو محمد کا حیداری اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک دربے یہ دنیا ایک سجدہ ایک شبیر مل گئے اور یا داد چنگی دیں دے ہو پتہ نہیں تو انہوں ڈر رہے شاید کسی دا امام بارگاہ دے اس ہفتے نعرہ اچھا نہیں لاندے مل کے حیداری آنا تھا کیا جی میرے مولانا فرمانا سرکار فرماتے جو بندہ شد کے دل سے ایک مرتبہ یا علی کہہ دے اسے 16,000 ان قرآنوں کا ثواب ملتا ہے جو جعفر صادق نے خود پڑھے اللہ اکبر تیرے میرے پڑے ہوئے نہیں باب مدینہ العلم کے بیٹے کے اور یار تیرا میرا بچہ ایک قرآن پڑھے پورے محلے میں مٹھائیاں پورے پنڈ میں مٹھائی کہتے خیر ہے جی آج مٹھائی آئی آپ کے گھر سے کہ بچے نے قرآن ختم کیا ابھی بھی شیعہ قوم علی سے کیا چاہتی ہے ایک قرآن ختم کرو ماں باپ کو مٹھائیاں بانٹنی پڑتی ہے چھٹ کے دل سے ایک مرتبہ یا علی کہو امام کے پڑے 16,000 آپ سلامت رہے تو پھر میرے مولا کی محمد مصطفیٰ کی مدد کس نے کی ٹھیک ہے جی علی علیہ السلام 16,000 قرآن دا ثواب جے پھر آپ کو کنے کیتا علی علیہ السلام کچھ بندے تشریف لے گئے تسی میرے دے پاسے دیکھنا ہے اور میرے مولا علی نے ایک علم میں 2 کام کیے ایک ہاتھ سے لڑتے بھی ہیں اور بلا تشبیہ دوسرے ہاتھ سے محمد مصطفیٰ کو بلند کر کے نا ان تشریف لے جانے والوں کی طرف دیکھ کے علی کہتے ہیں اور جانے والوں سنو جو تم نے سنی تھی وہ شیطان کی آواز ہے جو میں دے رہا ہوں رحمان کی آواز اللہ اکبر علی کی آواز رحمان کی آواز کیوں نہ ہو وجہ اللہ بھی علی ہے لسان اللہ بھی آپ سلامت رہے مل کے شاباش حیداری اب غور فرما رہے ہیں میں ساریاں گلاں پڑھیاں تو پھر مشکل ہو جائے گی ساریاں نہیں پڑھی نہیں ہوندیاں اب وہ لے کے تشریف میرا جملہ نہیں پڑھ تو اسماعیل جو بندی صاحب پڑھیا انہوں نے کتاباں کا ایک مجموعہ چھپیا ہے وہ انہوں نے احد پڑھی سی تو کہتے ہیں یہ بھجتے سن جی میں پہاڑی بکرے بیٹھے نے ہائے ہائے وہ اسی ڈانگے ٹینڈ سے انہوں نے پڑھیا سی نا بھج کے ہف گئے تو مدینے پہنچے نا اپنی بڈھی نو پوچھتے ہیں بھن جی مدینہ کتنے رہ گیا چلو ہن سمجھ آ گئی نا کوئی سمجھ آئی جے کہ نہیں جناب علی علیہ السلام ایک ہاتھ سے لڑتے بھی ہیں دوسرے ہاتھ سے جیسے ہی محمد مصطفیٰ کو
मेरे मौला अली ने हाथों पे बुलंद किया, हिजाब वहदत में दलदला आया। फरिश्ते कहते पालने वाले क्या कुछ कहना चाहता है? कहा जिब्राइल ऐलान कर दे, एहसान का बदला एहसान, एहसान का बदला एहसान है। आज ओहद में अली ने मेरे मोहम्मद को हाथों पे उठाया, जब मैं दीन मुकम्मल करूंगा मोहम्मद से कहूंगा अली को हाथों पे उठा के कह दे मन कुम तो मौला। अली हक, आप सलामत रहे। वैसे मेरे हिसाब ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਦੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆ ਦੂਜਾ ਰੱਖੋ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੰਟ ਜੋ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜ ਨੇ मेरे तो पहले 5 साल में कल्ला ही दे तो जोर में हमने ही लाना है दे ऐसी ना। तो जो मोहम्मद का नासिर है ये इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह मदद करता है मगर उसकी जो मोहम्मद के साथ खड़ा रहे। आए हाय, अल्लाह मदद उसकी करता है जो मोहम्मद की माने, जो मोहम्मद दे वो ले ले, जिससे रोके वो रुक जाए। माँ अताकुम रसूल फाखुदू, जो दे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। यही इत्तिबाए मोहम्मद है, यही नुसरत मोहम्मद है। तो फिर मुसलमानों जब कह रहा है जो मोहम्मद दे ले लो, तो फिर खदीर पे मोहम्मद ने अली दिया तो ले लो ना। अल्लाह अकबर। अब जिसने नहीं लिया उसने नुसरत मोहम्मद भी अच्छा। मैं जब भी इत्थे आना ना 2-4 मलसा के बाद ना ये गल जरूर करना ताकि बंदे पक्के। कुछ बंदे ना अली वलीउल्लाह पढ़ के भी ते मेरे मौला अली नू ऐसा सोचते जे अली वलीउल्लाह पढ़ के भी सोचते ने। उनके लिए भी मेरे पास कुरान की एक आयत है। अल्लाह कुरान में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, अल्लाह कहता है ईमान वालो ईमान ले आओ। हाय हाय, ईमान वालो, कोई ईमान वाले ही बैठे हो ना, सारे ईमान वाले बैठे हो, ईमान वाले हो, ईमान ले आओ, ले आओ। ए ईमान का दावा करने वालों, ये आपने तस्हीह की मेरी, ए ईमान का दावा करने वालों ईमान ले आओ। अल्लाह ने साहिबे ईमान कहा ना कि तुम साहिबे ईमान हो। आमनू में वही आते हैं जो ईमान लाए होते हैं, लेकिन यहाँ से लाते हैं, यहाँ से नहीं लाते। ओए होए, आमनू में वो भी, इसलिए तो अली वालों में वो भी आते हैं जो यहाँ से मानते हैं, यहाँ से। क्या समझ रहे हो मैं किना की गल कर रहे हैं? आए हाय, तुसी की जान जो अगले दफा इतने ना पढ़ा, जब ये आयत आई ना इवें ही है ना। मैं अक्सर कहना या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, मैं आखा सैयद सैयद हो जा। नहीं गौर नहीं फरमा रहे। सैयद सैयद उठ के वह पुत्र नासर शाह हथी पै सकता है ना कि भाई मुझे सैयद भी कह रहा है, फिर कह रहा है सैयद हो जा। अब कुरान में अल्लाह भी तो कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालो ईमान ले आओ। पालने वाले ईमान वाला भी कह रहा है, फिर कह रहा है ईमान ले आओ। इनके ईमान को संग लग गया, उंगली लग गई। यह आयत किनके बारे में आई? हाथ नहीं तेरा दुख होगा मेरे छठे ईमान के मुफद्दल। यह आयत उनके बारे में आई जिन्होंने गदीर पे बखिल रहा, घर जाके मुकर गए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह कह रहा अली वालो ऐसे ना होना, यहाँ 7 बुलाक में इकरार विलायत अली करो, घर जाके मुकर जाओ। जो जब जहाँ जिस वक्त भी अली से मुकरा, अल्लाह कहता आमिनू, फिर ईमान लाए। हो तो गया
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ मोमिन आखते ने ना, हाँ जी, ये ਤੁਹਾਨੂੰ पर नहीं लगे, मौला दी विलायत का सदका है। ये आप वाली बात की तस्दीक मैं करता हूँ। कुछ यहाँ से मैं को पढ़ा, ਤੁਹਾਨੂੰ की पता मेरे दिल च की है, हालांकि तुझे बड़े पुराने जानते हो, मैंने आपको नहीं पता अगर साहब मेरे दिल च की है, मैंने की पता तुम्हारे दिल च की है। ऐसी ही ना आपने, मैंने, हम दोनों ने सिर्फ जबान से अली वलीउल्लाह पढ़ा, ये वाला चक्कर वहां पता चलेगा कि ऐठो किने पढ़िया ते ऐठो किने पढ़िया, ये कयामत वाले दिन पता चलेगा। शादी हमने जबान से अली वलीउल्लाह पढ़ा, मेरे मौला अली ने हमें दुनिया में अली वलीउल्लाह पढ़ने का अजर ये दिया। हमें इस्लाम के 73 फिरकों में से मुमताज करके कहा 72 मुसलमान है तुम मोमिन हो। हमारा बच्चा भी गली से गुजरे कहते हैं मोमिनों का जा रहा। आप सलामत रहे। हायदारी मैं अक्षरा पढ़िया जी कोट बारे खां, ये अलीपुर चट्ठे दे नाल वड़ैचा कोट, सारा पिंड ही बड़ा चाहता है। कोई एक वजीर नहीं सी, पतला सुक्का जा बड़ा जा भाई उन्होंने पिंड दे। हाँ जी, उत्थे ना एक खानदान के बड़ैचा च बंदे हो गए शिया, वो गली तो लंघन ना कहते सुनाओ की होया, कहना मोमिन हो गया जे। गल ही नहीं समझ आई। तो आप मोमिन किसकी वजह से हुए भाई? जो भी अली वलीउल्लाह पढ़ गया वो मोमिन के जुमरे में आ गया। तो फिर उस तो वड्डा भी लानती दुनिया च कोई नहीं होएगा जेड़ा साहिबे ईमान मोमिन मुत्तकी शिया अली दी वजह नाल होवे ते शक भी अली दे फज़ाइल ते करे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सलामत रहे। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, आओ नुसरत की तरफ चलें। का तुम मोहम्मद की मदद करो, मोहम्मद मुस्तफ़ा की मदद ही अल्लाह की मदद है। अपने हबीब मोहम्मद की मदद करने अल्लाह कभी खुद नहीं आया, मशवरा भेज के कहा नादे अली अहमद अल्लाह जाए। यार कभी खुद आया, कभी खुद आया। चलो अल्लाह कादिर है, एक नवे तरीके ना दसो। अल्लाह कादिर है, अल्लाह कदीर भी है। कभी अपनी कुदरत दिखाने नीचे आया, कैसे पता चले वो कैसा कादिर है, कैसे पता चले वो कैसा कदीर है? बोले ना, कैसे पता चले? कभी सरगोदे तो आया ही नहीं, तो उसका कादिर कदीर होना सरगोदे वालों को कैसे पता चले? तो जेड़ा अगले जुमले तो सुभान अल्लाह करेगा, आंखोगे तो एक नहीं दो हथा ना सलाम कर दूंगा। अल्लाह कादिर भी है, कदीर भी है, कुदरत दिखाने नीचे नहीं आता, किसी को देख के कहता है कुव्वते परवरदिगार। हाय हाय शाहे मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते। यार ये कुव्वत परवरदिगार किसे कहा? मेरे मौला अली को। नतीजा तो यही निकला, कुव्वत अली दिखाएंगे, कादिर भी वो माना जाएगा, कदीर भी। इसमें शिर्क क्या है? चले मैं एक, ये तो रिवायतें थी, आपको अगर अच्छी नहीं लगती कुरान की आज पढ़ देते। अपने हबीब मोहम्मद की मदद करने खुद नहीं आया, कहता मोहम्मद मुझसे मददगार मांग। चलो गला देंगे ना, मददगार सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा को है अबू कुबैस पे चढ़ गए, दुआ मांगी मेरे लदुन का सुल्तान नसीरा, पालने वाले मुझे अपने लदुन से सुल्तान नसीर अता। अपने हबीब की मदद करने नहीं आया, किसे भेजा? सुल्तान नसीर। मेरे मौला से सवाल किया गया, ये जुमला बड़ा काबिल गौर देखा, मौला ये सुल्तान नसीर, नसीर किसे कहते हैं? कहा जिसकी नुसरत अल्लाह की नुसरत हो। नहीं आप गौर नहीं फरमा रहे। अच्छा, हर बात की तशरीह करने के लिए फिर टाइम ज्यादा चाहिए होता है, या तो टाइम ज्यादा दिया करो, पढ़ते पढ़ते 25 मिनट हो गए और पता भी नहीं चला। नसीर वो होता है जिसकी नुसरत अल्लाह की नुसरत हो। इसलिए मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया था या अली
تو وہ سلطان نصیر ہے جو نبیوں کی چھپ چھپ کے مدد کرتا رہا، میرے لیے ظاہر ہو گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اب مل کے بتاؤ، نوح کی کشتی بچانے کون آیا تھا؟ ابراہیم کو آگ سے بچانے کون آیا تھا؟ نیل میں راستے بنانے کون آیا تھا؟ تو نبیوں کی چھپ چھپ کے کرتا رہا، اور محمد مصطفیٰ کے لیے ظاہر ہو گیا۔ کیسے ظاہر ہوا؟ ایک ہضم نہیں ہونی اگلی گل، دو چار بندیاں کے علاوہ کسی کو ہضم ہی نہیں ہونی۔ سلطان نصیر بنا کے بھیجا، محمد کے لیے ظاہر۔ اللہ بے دل ہو کے، بے جسم ہو کے مصطفیٰ سے عشق کرتا ہے، کرتا جی، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے عشق کرتا ہے۔ کائنات کی صدقے بنائی، اب یہ ذہن میں رکھنا، کائنات بنی محمد کے صدقے میں، اس محمد سے اللہ عشق کرتا ہے، اور تقاضا عشق یہ ہے، عشق کی حفاظت عاشق کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دنیا داری کی مثال بھی تو میں سمجھا سکنا نا، میں لندن جرانا دے سکتا وا، پاکستانی معاشرہ ہو رہے، ساڈا معاشرہ ہو رہے، سمجھانے کے لیے جہاں عشق ہو جائے نا، اس عشق کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ عاشق کی۔ اگر کوئی عشق پہ پتھر مارے، عاشق تلوار لے کے میدان میں آ جائے، نہیں آپ غور نہیں فرما رہے، حق یہی بنتا ہے نا، تقاضا عشق یہ ہے، اگر کوئی عشق کو پتھر مارے، عاشق تلوار لے کے میدان میں آ جائے، اللہ بے دل ہو کے، بے جسم ہو کے محمد سے عشق کر بیٹھا، کہا کائنات تیرے صدقے میں بنائی، تجھے میں نے دنیا میں بھیجنا ہے، تو نے جا کے میرا نام لینا ہے، میرے دشمن تجھے پتھر ماریں گے، تیری حفاظت میری ذمہ داری، میں جسم رکھتا نہیں، اس لیے میں نے علی کو اپنی کبریائی کا بدلہ عطا کر کے مکے میں اتارائی، محمد تیری حفاظت کے لیے۔ اللہ اکبر، اے ہوڑ پتہ چلا، حیدری حیدر غور فرما رہے، اب پتہ چلا کہ علی کو کبریائی کا بدن کیوں دیا۔ تو جب بھی آپ سلامت رہے، جب بھی محمد مصطفیٰ اس ذات کی تبلیغ کرے، کوئی پتھر مارے تو تلوار لے کے تو اسے آنا چاہیے تھا۔ علی کو لڑتا دیکھ کے اس نے کہا تھا تسلی کر لینا، محمد کیا ہوا، وہ نہیں آیا، اس کا بدن تو آ گیا ہے۔ آپ سلامت رہے، جو بات سمجھ آئی۔ اب اگلا جملہ ایک میں آیت پڑھنی کہ بندیاں بات چوں نہیں کرنا ہے، کہ کرتے رہے، میری صحت تو سمجھ نہیں پہنتا، تو صحت جڑا اثر پینا کیوں پہ گئے نے، اٹھ گئے نے، خاندانی نے، یہ اثر اس کو علاوہ اور کوئی اثر میرے تو نہیں پہنتا جی، ایسی نہ جناب۔ حفاظت محمد میں، اس لفظ کو غور سے سنیے گا، منت جے، حفاظت محمد میں علی کا لڑنا، اللہ کا لڑنا۔ بھئی جب کوئی پتھر مارنے آئیں گے سرکار مصطفیٰ کو، جیسے کسی نے پتھر مارا، لڑنے کون گئے تھے؟ مولا علی۔ حفاظت محمد میں یہ علی کا لڑنا کس کا لڑنا ہے؟ محمد کی مدد کس کی مدد ہے؟ میں روایت کا سہارا نہیں لیا، میں قرآن کی بزرگ کو آیت پڑھی گے، حفاظت محمد میں لڑیں گے علی، وہ کہے گا میں لڑا، ہم تگڑے ہو جاؤ۔ محمد مصطفیٰ پہ بنی مشکل، مشکل کا حل صحابہ نے کیا نکالا شاہ جی؟ محمد کے گرد کھودی خندق، اور کوئی جنگے خندق یاد آئی جے، حفاظت محمد کے لیے کھودی گئی تھی۔ بھائی اگر میں ساریاں گلہ دساں بندے کو برداشت نہیں ہونی، ایک منافق نے خندق کو تھوڑا سا چھوٹا رکھ دیا تھا، ہائے ہائے ہائے، آپ سمجھ رہے ہو نا، میں نو آندے نہیں، میں کی کرا نا، میں بھول گیا وہاں، وہاں سے ایک ملون خندق ٹاپ کے اندر آ گیا تھا، خدا نام ہی نہیں لینا، چنگا ہی نہیں آیا سی، میں کوئی آیا تھا،
वाजिब उल मकाम सदात मोमिनी, उस जो जगह छोड़ी गई थी, सूरह मुनाफिकून में उसका तस्करा है जिसने छोड़ी थी। हाय हाय, मैं नहीं लेना चाहता ना, अच्छी बात नहीं है, किसी का मैंने लिया तो नहीं, तो इसलिए नहीं लेना। वहां से आ गया जिसका नाम अच्छा नहीं, उसने नेजा कहाँ फेंका था? खैमाए। आप अकेले बोले, मैं सारे मजमे से राजी चला जाऊंगा, क्योंकि सबसे ऊंची आवाज आपकी थी। नेजा फेंका ना खैमाए मोहम्मद के पास, ललकारा। अब मोहम्मद मुस्तफा की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी? उसकी। नसीर कौन है? अली। तगड़े हो जाओ। जैसे ही उसने नेजा फेंका ना, आगे से कहता मोहम्मद अगर कोई मर्द है तो फिर आया है, क्या मर्द है तो फिर। अली मौला ने उठने का इरादा किया, मोहम्मद हाथ पकड़ के कहते अली बैठ जा, देखूं तो सही तेरे अलावा कोई मर्द है। कोई लबया मर्द, कोई उठा था, नहीं उठा। जब कोई नहीं उठा, इसलिए तो अगली जंग में मोहम्मद मुस्तफा ने कहा था कल अलम उसे दूंगा जो क्या होगा। यार मैं तो ठहेगा नहीं सी, दसो अलम क्यों मिले? तो मैं इतने पढ़ी बैठे सरकार का फरमान है, तो चलो मैं कुछ कहते हो तो मैं भाई उन्होंने गल की है तो मैं कर देना वा, वरना मैं गल ऐसे अगे चलिया था। अलम किनू मिले सी? या कहना 16,000 कुराना का सवाब है। अलम किसे मिला? मौला अली को, क्योंकि मैंने आपकी जबान पे एतबार करना, मैं वहां नहीं था, मैं मोमिन सदात की जबान पे एतबार करता हूँ। अलम मिला ना मेरे मौला अली को, आपने कहा तो इसलिए पढ़ने लगाओ। जैसे ही अलम मेरे मौला अली को मिला, एक बंदा उठा, जिसका नाम मुझे याद नहीं, उठ के कहता या रसूल अल्लाह ये क्या कह दिया कि मर्द सिर्फ अली है, अली के अलावा कोई मर्द नहीं। आगे शेखी मार के मोहम्मद के सामने कहता है मेरी 3 बीवियां हैं, मेरे 13 बच्चे हैं, मैं फिर भी मर्द नहीं। मोहम्मद कहता बैठ जा, तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, याद रख इन्नल फता कुल्लन फता मन काना भी कल में ही बिला ये तो अली के बने अभी डाल। मोहम्मद कहते मर्द होता ही वही है जिसके दिल में अली की विलायत। अल्लाह अकबर, मर्द ही वो है जिसके दिल में अली की विलायत है। अगले जुमले के भाई ने नीचे से बोले थे, सरकार फरमाते मन का नबी कल में ही बुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब कल इमरातन ए हया, जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ है वही तो दाढ़ी वाली औरत है। आप सलामत रहे। अलम उसे दूंगा जो आयदारी, आप सलामत रहे। अच्छा अब हिफाजत, ये बात ज़हन में रखना, हिफाजत मोहम्मद में अली का लड़ना अल्लाह का लड़ना ना। आप सलामत रहे। अगले जुमले से बंदिया ने फर्क ना हाय मलक साहब देखो होंदा कीजिए। अब मुझे अंदाजा है, बस समेटने लगो, बस 5 मिनट में बात गई। हम काजम भाई पढ़ रहे सन तो फिर मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना, मैं तो 9:30 आके बैठे अजय। लड़े अली, वो कहेगा मैं लड़ा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये ताकि आपके जहन में ये ना आए कि कहीं शिर्क है, कुफ्र है। हिफाजत मोहम्मद मुस्तफ़ा में ये लफ्ज़ याद रखना ताकि बाद में फटकी किसी को ना पे। हिफाजत मोहम्मद मुस्तफ़ा में अली का लड़ना अल्लाह का लड़ना है। अली की नुसरत मोहम्मद हकीकत में अल्लाह की नुसरत है। फिर उस मलून ने दूसरा नेज़ा फेंका, मोहम्मद भेज उस अल्लाह को जिसे तू मनवाने आया है। बात अल्लाह पे आई, मोहम्मद ने कहा अली अब तू जा। अल्लाह अकबर, अली अब सुभान अल्लाह। पूछिए बुजुर्गों, आप सलामत रहे। मिल के अच्छा चंगा तो मैंने आंदी ही नहीं, पायलमा कभी पढ़िया ही नहीं। हाँ हाँ, उसने नारा लगा क्या था, भेज उस अल्लाह को जिस अल्लाह को मनवाने आया है। अल्लाह जैसे रखता है तो फिर लड़ने कौन गए?
मैनू जंग आती नहीं, मैं कभी जिंदगी से जंग नहीं पढ़ी। जनाब अली गए, यही इशारा कर रहे थे ना काज़ा मुख्तार, गर्दन लाई ऐसे पकड़ा। मैं हुण सूरह अज़ाब की 5 नंबर आयत पढ़न लगा जे, जिन्हें जल्दी होवे भज के जावे, अगर वो कुरान कढ़ लिया कि ठीक पढ़िया करे, जब उसका सर पकड़ा ना जिसका नाम चंगा नहीं सी, देखो ना मैं ना नहीं लेंदा तो फिर भी तुम इतराज करो, सुभान अल्लाह तो कर दिया करो ना। चले ना जो दाएं बाएं थे ना सरकार के, कहते हैं भाई एक बंदा क्या अली ने मार दिया, अली की चाल में तकब्बर है, अली की चाल में तकब्बर है, अली की चाल में तकब्बर। जब तीसरी मर्तबा कहा अली की चाल में तकब्बर है, जनाब जिब्राइल सूरह अज़ाब की 25 नंबर आयत ले गया। मोहम्मद अल्लाह कह रहा अफल्लाहुल मोमिनीन मलकता, मोहम्मद अल्लाह कह रहा आज की लड़ाई में अल्लाह खूब लड़ा। हिफाजत मोहम्मद में अली का लड़ना अल्लाह का लड़ना है। अल्लाह अकबर, अली का लड़ना हिफाजत मोहम्मद में। सारे मिलके अब मैंने आपको पूरी तमहीद बांध के आधे पौने घंटे की क्या बताया, हिफाजत मोहम्मद मुस्तफ़ा में अली का लड़ना। तो फिर आज की लड़ाई में अल्लाह खूब लड़ा, लड़े कौन यार, अभी भी समझ नहीं आ रही। हिफाजत मोहम्मद में लड़ेंगे अली, अल्लाह कहेगा मैं लड़ा, क्योंकि इश्क उसका है। हाय हाय मोहम्मद मुस्तफ़ा से इश्क वो करता है। लड़े अली और हाथ थले ना रहे, लड़े अली। अल्लाह कहता मैं लड़ा, तो सरगोदे वालों जब अली का लड़ना अल्लाह का लड़ना है, फिर अली से लड़ना भी अल्लाह से लड़ना। अब जो जमल में आए, सफीन में आए, नहरबान में आए, अली से नहीं। समझ गए हो? हैदरी अब सलामत रहे, आबाद रहे। तो इसलिए तो अल्लाह कह रहा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह जिस्म रखता नहीं तो फिर मोहम्मद का मददगार ही। तो अब जंगे 83 जंगे है, देख लो किस किस में अली मोहम्मद की मदद करता रहा है, जिस जिस जगह भी करता रहा है। हद हो गई। मुझे अपने ना अपनी खिताबत में मुझे टाइम कोई नहीं, लेकिन मैनू इको गल पसंद है। जंगे जुंगे आपको आती हैं, जाकिरीन आपको सुनाते हैं, मुझे ये बात पसंद है। हिफाजत मोहम्मद में अली का लड़ना उसे कादिर साबित कर रहा है, हिफाजत मोहम्मद में अली का सोना उसे हई भी साबित कर रहा है। इतने प्यारे जुमले पे बंदे चुप कर गए हैं। लड़े अली, कादिर कदीर कौन माना गया? अब मैंने जुमला कहा सोए अली नहीं, आपने फिर इसलिए मैं आधी बात करता नहीं कि लुत्फ खराब हो जाता है। वो अली है, वो अली अजीम है बेशक, और मेरा मौला क्या है? अली इब्ने, वो भी अली, ये भी अली। तो जिदा दे लेंगे जो वे मंदाद ना देवे, उस अली का दावा है आयतुल कुर्सी में, ला ताखुज़ू हो सिनतुम वला नौम। वो अली कहता है ना मुझे नींद आती है ना मैं ऊँगता हूँ। वो अली कहता है ना मुझे नींद आती है ना मैं ऊँगता हूँ। उस अली ने देखा जमीन पे भी एक अली है जो कह रहा था सितारों गवाह रहना तुमने मुझ अली को कभी सोते। हाय हाय अब देखो ना, जिगरा बड़ा करो, वो भी नहीं सोता, मेरा मौला अली भी नहीं सोता। जब उसने देखा ना ये अली कमाल में बराबर होने लगा, उस अली ने कहा या अली चंद लम्हों के लिए हिफाजत मोहम्मद में बिस्तर रसूल पे सो जा ताकि तू दूर रहे मैं। यार अब सोचो, अगर अली ना सोते फिर अली क्या होते?
شاد رہے، جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے جائے وہ بیویاں راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی، وہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتی، وہ تو اپنے حسین کو رونے کے لیے آتی ہے، تنہا نہیں آتی شام ولی آقا ذاتی۔ علماء مقاتل نے لکھا ہے حسین کی 4 سال کی بطول بھی آتی ہے۔ اس مجلس حسین میں عالیہ کی مظلوم بیٹی بھی آتی ہے۔ امام محمد باقر روایت کر کے کہتے ہیں جب کوئی مومن ہائے کر کے روتا ہے نا تو حسین کی 4 سال کی بطول پھوپھی زینب کا کندھا ہلا کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ جو ہائے کر کے رو رہا ہے ہمارا رشتہ دار ہے۔ اس وقت علی کی عالیہ بیٹی رو کے کہتی ہے رشتہ دار نہیں تیرے باب حسین کا حبدار ہے۔ بی بی کہتی کاش کربلا میں ہوتا۔ ہائے ہائے، یہ جو آپ اور میں سادات و مومنین روتے ہیں نا یہ علی اور حسین کی بیٹی کی حسرت کو پورا کر رہے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہے کہ عالیہ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ ان کے غم میں آنسو بہا کے اپنے گناہوں کو معاف کروائے، تو ہائے ضرور کرنا۔ جب تنہا رہ گیا نا زہرا کلال، دستائے تلوار پہ ماتھا رکھ کے کہا حل منا سر ینصرنا، اے مجھ غریب کی کوئی مدد کرنے۔ یہ غربت کی انتہا ہے۔ حسین کہتے ہیں کوئی میری مدد کرنے والا؟ شہادت علی اصغر بھی ہو گئی نا، پتھروں سے ماتم کیا سیدزادیوں نے۔ کس وقت؟ جب حسین آخری سلام کرنے خیمے کے در پہ آیا، کیونکہ حکم شبیہ ذوالجناح برآمد ہونی ہے تو میں نے شہادت امام حسین کے چند جملے پڑھنے ہیں۔ آکے نا عرب کے دستور کے مطابق سادات و مومنین میرے مولا حسین خیمہ عالیہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیک یا زینب و یا ام کلثوم و یا ام رباب۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں یہ کہتے ہوئے حسین تھاڑے مار کے روتے تھے کیا؟ وَيَا سَكِينَةُ عَلَيْكُنَّ مِنِّي سَلَامٌ، میری پیاری بیٹی سکینہ میرا آخری سلام، اجرکم اللہ۔ جب آخری سلام کا کہا نا سیدزادیوں نے پتھروں سے ماتم کر کے رو کے کہا فضا ذرا حسین کو خیمے میں بلاؤ، اجرکم اللہ، تیاری کرو بس تمہید ختم ہونے لگی ہے۔ حسین خیمے میں آئے نا سیدزادیاں لپٹ لپٹ کے رو کے کہتی ہیں حسین ہمیں کس کے آسرے چھوڑے جا رہا؟ اجرکم اللہ، کبھی کوئی عالیہ کبھی کوئی عالیہ لپٹ کے روتی ہے۔ عزادارو اچانک علی کی عالیہ بیٹی کو کچھ یاد آیا۔ میں پہلا جملہ مصاحب کا پڑھنے لگا ہائے ضرور کرنا۔ علی کی عالیہ بیٹی بی بی زینب فرماتی ہے حسین ذرا گردن سے کپڑا ہٹا۔ جسے بات سمجھ آگئی وہ ہائے ضرور کرے گا۔ جیسے ہی حسین نے گردن سے کپڑا ہٹایا نا بی بی زینب نے 13 مرتبہ گلے کا بوسہ لے کے رو کے کہا یہ مجھے ماں زہرا نے وصیت کی تھی کہ جب حسین آخری سلام کرنے آئے نا حسین کی گردن پہ 13 مرتبہ بوسے دینا، اتنا کہنا تھا حسین ماتم کر کے کہتے ہیں اگر آپ کو ماں زہرا نے وصیت کی تھی نا تو بہن زینب ذرا ہاتھوں سے کپڑا ہٹا، مجھے بھی باب علی نے وصیت کی تھی جب آخری سلام کرنے جانا نا زینب کے ہاتھوں پہ بوسے دینا، حسین تیری شہادت کے بعد زینب کے ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو امام ایک بی بی سے رخصت ہوتے ہیں دوسری بی بی لپٹ کے روتی ہے، کبھی شام والی عالیہ کبھی لاہور والی عالیہ کبھی معصومہ شام۔ ہائے ہائے خدائے سخن نے کیا خوب لکھا، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمہ کے در سے جیسے نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے۔ بہنیں بھی رو رہی ہیں، بیٹیاں بھی رو رہی
رہی ہیں، ازواج بھی رو رہی ہے۔ حسین اللہ کی رضا کے لیے اپنے راہوار کے قریب آئے، جو سید بیٹھا ہے وہ ہائے کرنا۔ وہ میں اس لیے کہتا ہوں امتیوں، اس لیے کہتا ہوں امت کا گیا کچھ نہیں، سیدوں کا بچا کچھ نہیں۔ یار شریفوں کو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، شریفوں کو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ میں جو سمجھ گیا نا، امام راہوار پہ بیٹھے، ساری باتیں چھوڑ دی، راہوار پہ بیٹھے، راہوار ذوالجناح چلتا نہیں۔ امام کہتے ذوالجناح چلتا کیوں نہیں؟ جسے مولا نے بیٹی دی ہے وہ ہائے کرے، مولا اس کے نصیب مقدر اچھے فرمائے۔ کہ چلتا کیوں نہیں؟ زبان بے زبانی سے کہتا مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھو۔ اب جو دیکھا سادات کیا منظر تھا، 4 سال کی جناب سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے ذوالجناح میرا بابا مقتل نہ لے کے جانا، جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ عزادارو حسین کربلا میں قریب ہوئے، اپنے راہبار سے نیچے اترے، پیار کر کے کہا میری پیاری بیٹی سکینہ خیمے واپس چلی جا۔ نہیں، اس جملے کو سمجھ کے ہائے کرنا۔ آگے سے نا بیٹی نے کہا بابا ذرا جھکو۔ امام حسین جھکے، یہاں داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا بیٹی کو آخری مرتبہ سینے پہ لگا۔ مولا ہے منظور و مقبول فرمائے کہ بابا پتہ نہیں بعد میں تیرا سینہ ملے نہ ملے، آخری مرتبہ اپنی بیٹی کو سینے پہ تو لیٹا۔ اب زہرا کا لال تپتی ریت پہ لیٹا ہے، اب جو رونے آیا ہے اپنی بیٹی کو سینے پہ لٹایا نا۔ اور میری پیاری بیٹی سکینہ اپنے بابے کی وصیت یاد رکھنا کہ بابا کیسی وصیت کیا ہے تو ہائے کرنا کہ میری شہادت کے بعد اپنی پھپھیوں سے ضد نہ کرنا کہ میں نے بابے کے سینے پہ سونا ہے۔ سکینہ تو نے ضد کی نا، یہ مسلمان بڑے ظالمہ ہے، انہوں نے میری ماں زہرا پہ ظلم کیا۔ عزادارو کہ سکینہ خیمے چلی جا کہ بابا تجھے تنہا نہیں جانے دوں گی۔ حسین کربلا میں قریب ہو گئے، آپ اٹھا کے کہتے ہیں پالنے والے میری بیٹی پہ نیند کو تاری کا۔ اجرکم اللہ، ابھی ہاتھ نیچے نہ آئے تھے، سو گئی حسین کی غریب بیٹی سو گئی۔ میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا، ہائے ہائے اللہ کرے مومن ہائے کرے۔ سو گئی نا حسین کی غریب بیٹی، سوال کرو نا اٹھی کب ہے؟ اب جو مومن بیٹھا ہائے کرے گا اس وقت جناب سکینہ اٹھی جب زہرا کا لال زین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آیا نا۔ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، وہ بی بی سکینہ کی آنکھ کھلی کا پھوپھی اماں میرا بابا کہا، زین سے گر گیا۔ اور شیعہ کو ہائے کرنا، دوڑی حسین کی بیٹی خیمے سے باہر آئی، دیکھا لاکھوں کی فوج ہے، بابا نظر نہیں آ رہا۔ اور ماتم شیعہ اس لیے کرتے ہیں، حسین کی بیٹی نے جج سے بھی پوچھا، کوئی تماچے مارتا، کوئی دھکے دیتا ہے، اور بی بی رو رو کے کہتی ہے ظالمو مار تو لیا، اب تو بتا دو میرا حسین کہاں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک سپاہی سے پوچھا یا شیخ حل رائتا ابھی تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ نہیں مومن ہوگا تو ہائے کرے گا۔ ہاں تیرے بابے کا نام کیا ہے؟ میری عالیہ نے فرمایا حسین ابن علی۔ خدا اس ملعون پہ لعنت کرے، اس نے یہ نہیں بتایا وہ ہے تیرا بابا، اس نے اپنا تیر نکالا ہے۔ ہائے ہائے، جو مومن ہے وہ ہائے کر دینا، کمان میں ڈال کے نہ چھوڑ کے کہتا ہے جہاں تیر لگے گا وہ تیرا حسین۔ ادھر ملعون نے تیر چھوڑا، جناب سکینہ نے دوڑنا شروع کیا، حسین کی بیٹی کو ٹھوکر لگی، تیر حسین کی پیشانی پہ لگا۔ سکینہ نے رو کے کہا بابا معاف کر دینا، نہ میں پوچھتی نہ میرا بابا زخمی ہوتا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملوں کے قریب آ گیا۔
علماء ذاکرین پڑھتے ہیں آ کے ہائے ہائے بابا سے لپٹی دربندی کہتے ہیں اتنے لمبے لمبے تیر مسلمانوں نے حسین کو مارے ہوئے تھے، لپٹنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ کہاں آئی حسین کی غریب بیٹی؟ مولا آپ کی بیٹی کے نصیب قدر اچھے، بھائی نے اپنی گود میں بیٹی کو بٹھا رکھا ہے، مالک اس کی خوشیاں دکھائے، نصیب مقدر اچھے کرے، لیکن حسین کی بیٹی کی اس غربت پہ ہائے ضرور کرنا۔ کہاں آئی؟ بابا کی گردن پہ گردن رکھ کے نا ہائے ہائے ایک ہاتھ بابا کے چہرے پہ رکھ کے عالیہ کہتی ہے میرا نمازی بابا، میرا کسی کو کچھ نہ کہنے والا بابا۔ سید بیٹھے تو ہائے کر دینا۔ سکینہ کہتی بابا یہ لاکھوں مسلمان تجھے مارتے کیوں ہے؟ بابا تیرا جرم کیا ہے؟ حسین سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں سکینہ میرا جرم یہ ہے میری ماں کا نام زہرا ہے، میرا جرم یہ ہے میرے بابے کا نام علی ہے۔ ابھی باپ اور بیٹی کی گفتگو ہو رہی تھی، شمر ملون خنجر گھماتا ہوا آیا نا، دیکھا کوئی 4 سال کی بچی ہے جو بابا بابا کر کے گفتگو کر رہی ہے، اولاد والے ہے کرنا۔ کہا حسین بیٹی کو تو نے بلایا؟ یہ وہ مقام تھا جہاں میرے مولا حسین کی آہ نکلی، رو کے کہتے ہیں اللہ تجھ پہ لعنت کرے، باپ مر رہا ہونا بیٹیاں بلائی نہیں جاتی، یہ میتوں کی وارث ہوتی ہے، اپنی بیٹی کو بھیج دے۔ سید ہائے کرنا امت کی خیر ہے، کا سکینہ بیٹی چلی جا، یہ بڑا شقی القلب ہے، کا بابا بہن 70 قدم پہ گوا، بیٹی 7 قدموں پہ گوا، میں تیرے سجدے کی گواہ بنوں گی، نہ گئی نہ لیا۔ اب ہے کرنا اس ملون نے جناب سکینہ کی زلفوں پہ ہاتھ ڈال کر جب پہلا تماچا مارا، بی بی کا منہ فرات کو پھر گیا، رو کے کہا چچا پا میری مدد کو، سکینہ کو تماچے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ علماء کہتے ہیں نا، فضل کے کہنے پہ تم روایت پڑھنے لگا، اس نے مجھے کہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں خنجر کند تھا، علماء مقاتل لکھتے ہیں اللہ لعنت کرے، ساری رات تیز کرتا رہا، ساری رات تیز کرتا رہا۔ پھر کسی نے پوچھا تیرا ضربے کیسے چلی؟ جو سید بیٹھا ہے اسے واسطہ ہے، وہ ہائے ضرور کر کے جانا۔ کہا پھر تیرا ضربوں سے حسین شہید کیسے ہوئے؟ کیسے لیے؟ جب یہ شمر ضرب چلاتا تھا جناب زہرا آگے کر کے کہتی تھی ظالم نا خنجر چلا، میں نے حسین چکیاں 20 کے بالا ادادارو ضربیں چلتی رہی، انبیاء کربلا چھوڑتے رہے، اور جب 13ویں ضرب چلی نا آواز آئی قد قتل الحسین، قد ذبح الحسین، اے مولا کی شبیہ آواز آئی حسین